اور اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہمیں ہسٹری میں بھی ملتی ہے. اگر ان لکس کو بنیاد بنایا جائے تو پھر تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جو ان لکس کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہی نہیں تھے. وہ تو خوبصورت نہیں تھے. کچھ ایسے تھے جو واقعی خوبصورت بھی تھے, کچھ ایسے تھے جو ظاہری طور پر خوبصورت نہیں تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو گورے رنگ والے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ جو کالے رنگ والے تھے نا ان کو ذرا سائڈ پہ کر دو, یا جس کے بال بڑے خوبصورت ہیں ان سے تو اللہ راضی ہوگا لیکن جس کے بال اچھے نہیں تھے ان کو ذرا سائڈ پہ کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا دیا کہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا. کہیں پہ رنگ کا ذکر نہیں کیا, کہیں پہ آنکھوں کا ذکر نہیں کیا, کہیں پہ ظاہری لکس کا ذکر نہیں کیا. اور دیکھا جائے تو لکس کے اعتبار سے بلال رضی اللہ عنہ کا حلیہ کیا تھا؟ وہ کوئی گورے تھے, بڑے ہینڈسم تھے, بڑے گڈ لکنگ تھے, بال بڑے خوبصورت تھے؟ نہیں, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. رنگ کے کالے, خاندان حبشی غلام, اور نہ مالدار نہ حسب نسب, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مقام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے بلال, جب میں جب جنت کا نظارہ کیا تو میں نے تیرے قدموں کی چاپ کو وہاں پہ سنا. کس کے قدموں کی چاپ سنی جا رہی ہے؟ جس کا رنگ کالا ہے, جو ظاہری طور پہ کیا ہے خوبصورت نہیں ہے, جو غلام ہے, جو حبشی ہے, لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ اپنے تقوی کی وجہ سے, اللہ کے دین کی وجہ سے, اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت جو رکھی اس کی وجہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے قدموں کی چاپ کو جنت میں سنا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کے جو بال تھے وہ سامنے سر سے ان کے کیا تھے, وہ گنجے تھے, ان کے سر پہ بال پورے نہیں تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے سر کے آگے کے بال نہیں تھے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ عیب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, جس کے سر کے بال پورے نہیں ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر دیتا ہے. یہ مقام ملا عمر رضی اللہ عنہ کو. اور کتنی ہی ایسے احکامات قرآن میں آئے جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی, ان کی سوچ تھی, ان کی رائے تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کے نازل کر دیا. تو ظاہری طور پہ باقی لوگ تو جیسے بھی ہوں گے لیکن بات تو ان کے پورے نہیں تھے, جو کہ خوبصورتی کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے. لیکن مقام اللہ کیا ہے؟ بہت بلند ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا, اس کی لکس تو بڑی زبردست تھی. جو ہمارے ہاں ایک خوبصورتی کا کرائٹیریا ہے یا کامیابی کا کرائٹیریا ہے, کسی شخص کو ہم کامیاب کہتے ہیں, کسی بندے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا بات کرتے ہیں؟ یار بڑا ہینڈسم ہے, بڑا سمارٹ ہے, بڑا گڈ لکنگ ہے, اور اس کی ہائٹ بھی بڑی زبردست ہے, اور اس کا رنگ بھی بڑا گورا ہے, اور اس کے پاس مال بھی بڑا زیادہ ہے, اس کی گاڑی بھی بڑی اچھی ہے, اس کا بزنس بھی بڑا اچھا ہے. یہ بات کرتے ہیں نا جب ہم کسی انسان کو دنیا میں عزت سے, کسی کی عزت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں اس کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, تو ہم یہی کرائٹیریا ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں تو عبداللہ بن ابی کے پاس تھی. وہ ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت تھا, اور اس کے پاس مال بھی تھا, اس کے پاس سرداری بھی تھی. بلکہ پورے مدینہ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس سے پہلے کیا تھا کہ ہجرت سے پہلے اس کو سردار کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ اب یہ ہمارا سردار ہوگا, اور وہ سرداری اس کو مل گئی تھی, سب کچھ اس کے پاس تھا, بات بھی بڑی اچھی کرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ منافقین کے سردار بنا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ ناکام کر دیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. چاہے گورا تھا, چاہے خوبصورت تھا, چاہے اس کے پاس مال تھا, چاہے اس کی لکس بڑی اچھی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبداللہ بن ابی کی اس کسی چیز کا اللہ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا نافرمان تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان تھا, اسلام کا دشمن تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ڈالا. تو کہاں گئی لکس؟ جن لکس کے بارے میں ہم اتنا باتیں کرتے ہیں, تو ان لکس کو تو کی وجہ سے وہ نہیں بچ سکتا جہنم کی آگ سے. تو کیا پتہ لگتا ہے؟ اسی طریقے سے جب کسی کی خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, تو ایک اور کریکٹرسٹک ہوتی ہے جو بتایا جاتا ہے کہ
مردوں کے بارے میں کیا بڑا لمبا چوڑا گورا سفید, اس کا رنگ بڑا لال سرخ رنگ تھا. یہ بھی میں نے سنا کہ لوگ کہتے ہوئے کہ فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ بڑا لال سرخ تھا. اس چیز کو بھی کیا خوبصورتی کی علامت بتائی جاتی ہے. تو ایسی کریکٹرسٹک کس میں تھی؟ ابو لہب. ابو لہب جو تھا وہ بھی خوبصورت تھا, اس کا چہرہ کیا تھا؟ سرخ تھا. لیکن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب. ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے, ہلاک ہو, برباد ہو, اس کا نہ مال کا اس کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ کام آئے گا, اور اس کو جلدی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا, اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے. لیکن خوبصورت تھا, کہاں گئی اس کی خوبصورتی؟ کدھر گیا اس کا لال چہرہ؟ ابو لہب بھی اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا تھا سرخ چہرے والا. تو کدھر گئی اس کی خوبصورتی؟ بچائے اللہ سے اس کی خوبصورتی کو. اب اپنی خوبصورتی کو بلائے کہ میں تو بڑا خوبصورت تھا تو میں کیسے جہنم میں چلا گیا؟ تو خوبصورتی کیا ہوا؟ کسی کام نہیں آئی. تو کیا پتا لگا کہ ظاہری لکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ بار بار ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ ظاہری لکس جو ہیں وہ اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی.